ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں غازہ پٹی کی۔ غازہ میں جنگ بندی کی بعد پہلی رات بڑی پرسکون گزری ہے۔ بے گھر شہریوں کی واپسی بھی جاری ہے۔ کئی ماہ کی مسلسل بمباری اور تباہی کے بعد غازہ کے آسمانوں میں پہلی مرتبہ ظالم صہیونی درندوں کی تباہی پھیلانے والے طیاروں کی آواز نہیں سنی گئی۔ جنگ بندی کے دوسرے دن کے آغاز پر فضا میں سکوت، چہروں پر احتیاط آمیز اطمینان کی جھلک دکھائی تھی۔ غازہ کی گلیوں میں یہ خاموشی غیر معمولی تھی، جیسے برسوں کی چیخ و پکار، گولہ باری اور آگ کے بادلوں کے بعد شہر نے پہلی بار سانس لینے کی مہلت پائی ہو۔ 2 برس سے زیادہ عرصے تک جاری نسل کشی، اجتماعی قتل عام اور تباہ کن بمباری کے بعد زندگی کے آثار آہستہ آہستہ لوٹنے لگے ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے نامہ نگار کے مطابق لاکھوں بے گھر فلسطینی شہری مسلسل اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ شارع الرشید، شارع راستے کو کہتے ہیں عربی میں، اور شارع صلاح الدین پر انسانی قافلے جاری ہیں۔ لوگ قدم بقدم اپنے ویراں گھروں کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ محافظات کے مشرقی علاقوں میں واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سے قابض اسرائیلی افواج پسپا ہوئی ہیں۔ بہت ہی خاندان اپنے تباہ شدہ گھروں کو دیکھنے واپس آئے۔ کچھ لوگ ملبے کے کنارے خیمے لگا کر اپنے اجڑے ہوئے آشیانوں کے قریب زندگی کے آغاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غازہ کی سڑکوں پر مناظر درد اور عزم کا امتزاج پیش کرتے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں۔ مرد ملبہ ہٹا رہے ہیں، عورتیں گری ہوئی دیواروں کے سامنے صفائی کر رہی ہیں، اور بچے اپنی کھلونوں کی تلاش میں اینٹوں کے ڈھیر کو کھنگال رہے ہیں۔ تاہم تباہی کا پھیلاؤ اب بھی لوگوں کی نقل و حرکت اور بنیادی سہولیات کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ گلیاں ملبے میں دبی ہوئی ہیں، سڑکیں بند ہیں، پانی اور بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ اس کے باوجود بلدیاتی ادارے، حکومتی محکمے اور نوجوان رضاکار تنظیمیں اپنی مدد آپ کے تحت شہریوں کی بحالی، راستوں کی صفائی اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے دن رات سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب جنوبی لبنان پر قابض ظالم صہیونی درندوں نے ایک بار پھر فضائی حملہ کیا ہے، جس میں ایک شہری کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، متعدد افراد زخمی ہیں، رہائشی و تجارتی املاک کو باہری نقصان پہنچنے کی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت نے تصدیق کی کہ المسیلح کے علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور 7 افراد زخمی ہوئے، جنہیں قریبی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ادھر ایک سینئر رہنما نے جمعہ کو بتایا کہ ہفتے کے روز سے غازہ کی پٹی میں انسانی امداد کی فراہمی مکمل آزادی کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، جس میں ایندھن اور گیس بھی شامل ہیں۔ یہ پیش رفت ثالثوں کی جانب سے حماس کو دی گئی یقین دہانی کے مطابق ہے۔ یہ بھی تصدیق ہے کہ رافع بارڈر کو آئندہ ہفتے کے وسط میں شہریوں کے لیے دونوں سمتوں میں آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ثالثوں نے غازہ میں بجلی کی فراہمی بحال کرنے کے لیے بجلی کمپنی سے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں، تاکہ جنگ کے باعث بند پڑے نظام کو دوبارہ فعال کیا جا سکے۔ ادھر غازہ کی پٹی میں طبی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ جمعہ کی صبح کل 152 فلسطینی شہداء کی لاشیں مختلف ہاسپٹلوں میں لائی گئی ہیں، جن میں سے 132 شہداء کی لاشیں ملبے کے نیچے سے نکالی گئی تھیں۔ ذرائع کے مطابق قابض اسرائیلی فوج کی بمباری فائر بندی کے اعلان کے باوجود نہیں رکی ہے۔ ان حملوں میں مزید 16 فلسطینی شہید، جبکہ ایک شہری اپنے سابقہ زخموں کے باعث دم توڑا ہے، یعنی شہید ہو چکے ہیں۔
ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے ظالم صہیونی درندہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ غازہ پٹی میں رکا تو لبنان پر حملہ کرنے کی کوششیں کرنے لگا۔ اب اس درندے کو پوری طرح سے منصوبہ بند طریقے سے ہی روکا جا سکتا ہے، اس طرح کی تبصرے اس وقت شروع ہو چکے ہیں۔ ادھر راجستھان میں فرضی سابق فوجی بن کر نوکری کر رہے 28 گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہ اے ٹی ایس کی جانب سے گرفتاری ہوئی ہے۔ ہندوستانی فوج کے نام کا ناجائز استعمال کر کے سرکاری اداروں میں دراندازی کر رہا ہے۔ ایک منظم فراڈ نیٹ ورک ہے یہ، اس کا پردہ فاش کیا گیا ہے راجستھان میں اے ٹی ایس کی جانب سے۔ اے ٹی ایس کی طرف سے آپریشن اسکوائر پیرامڈ کے تحت کی گئی کارروائی میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوداموں میں تعینات 28 فرضی سابق فوجی سیکورٹی گارڈوں کو گرفتار کیا گیا۔ اے ٹی ایس کے انسپیکٹر جنرل وکاس کمار کے مطابق اطلاع ملی تھی کچھ پرائیویٹ لوگ فرضی سابق فوجیوں کے دستاویزات بنوا کر ایف سی آئی راجستھان میں ملازمت کر رہے ہیں۔ اس اطلاع پر اے ڈی جی وی کے سنگھ کی قیادت میں ریاست گیر مہم چلا گئی، جس کے بعد یہ کامیابی ملی ہے۔ ادھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تلخ رشتوں کے درمیان ہندوستان نے اپنی طاقت مزید بڑھانے کے لیے ایک اور بڑا قدم بڑھا دیا ہے۔ ہندوستان نے میزائل تجربے کے لیے خلیج بنگال میں ایک نوٹس ٹو ایئرمین NOTAM جاری کیا ہے۔ یہ نوٹس 15 سے 17 اکتوبر 2025 تک نافذ العمل رہے گا، جس کے تحت 3,550 کلومیٹر کے دائرے کو نو فلائی زون پروازوں کے لیے ممنوعہ علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹم کے ساتھ ساتھ میراٹائم سیکورٹی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق خلیج بنگال میں طویل فاصلے تک مار کرنے والی بیلسٹک میزائل اگنی سیریز کی میزائل یا کسی جدید اسٹریٹجک اسلحے سے متعلق تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ جھارکھنڈ میں نکسلیوں کی ایک بار پھر بزدلانہ حرکت سامنے آئی ہے۔ گزشتہ دیر رات نکسلیوں نے مغربی سنگھ بھوم ضلع کے سرانڈا جنگل میں 2 مختلف مقامات پر IED دھماکہ کر کے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں CRPF کے ہیڈ کانسٹیبل مہندر لشکر شہید ہو گئے، جبکہ 2 جوان انسپیکٹر کوشل کمار مشرا اور سب انسپیکٹر رام چندر گوگی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ نکسلیوں کی طرف سے منائے جانے والے ہفتہ مزاحمت کے دوران ہوا، جس سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، بہار اسمبلی انتخابات کی آمد ہے، لیکن اس سے پہلے ہی بی جے پی اور اس کے ساتھی پارٹیوں میں اس وقت سب کچھ صحیح نہیں ہے۔ خانہ جنگی کا شکار ہو چکی ہے NDA۔ انتخابات کے لیے نامزدگیوں کا عمل جاری ہے، لیکن NDA اور دیگر اہم اتحادیوں میں نشستوں کی تقسیم پر تاحال واضح فیصلہ نہیں ہوا۔ دونوں اتحادوں کی جماعتیں بظاہر سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ تو کر رہی ہیں، تاہم حتمی اعلان ابھی تک زیر التوا ہے، جس کو لے کر کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے اندرونی حالات خراب ہوں۔ اپیندر کشواہا نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، ادھر ادھر کی خبروں پر مت جائیں، بات چیت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میڈیا میں خبریں کیسے گردش کر رہی ہیں۔ اگر کوئی پھیلائی جا رہی ہے تو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ آپ لوگ ایسوں سے ہوشیار رہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کا آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ جمعہ کی شام کو بلاک کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یوپی کی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ خاص طور پر سماجوادی پارٹی کے کئی لیڈروں نے اس کے لیے حکمراں بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سماجوادی پارٹی نے الزام لگایا کہ یہ مرکزی اور ریاستی بی جے پی حکومتوں کی سازش تھی۔ وہیں دوسری طرف سرکاری ذرائع نے واضح کیا ہے کہ کارروائی فیس بک کی طرف سے کی گئی ہے اور حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ فیس بک نے ہفتے کی صبح ان کے پیج کو بحال کر دیا۔ خبروں کے مطابق اکھلیش یادو کا فیس بک پیج، جس کے 80 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، جمعہ کو شام 6 بجے کے قریب بلاک کر دیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ فیس بک نے یہ قدم مبینہ طور پر ایک اشتعال انگیز اور فحش پوسٹ کو لے کر اٹھایا، اور فیس بک کی یہ کارروائی پلیٹ فارم کی اپنی پالیسیوں کے تحت کی گئی تھی، جبکہ اس کو الگ انداز میں دیکھا گیا۔ ناظرین گرامی، کوئی اگر آپ کو لفٹ مانگے، بالخصوص نوجوان، لفٹ نہ دیں، آپ لفٹ کے لیے آدمی کو بٹھا لیں گے لیکن آپ کی بائک ہی اڑا کر لے جائیں گے۔ عادل آباد میں یہ انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔ لفٹ مانگ کر 2 ویلر نے وہ
جو ایک نامعلوم شخص نے 2 ویلر لے کر کے بھاگ گیا۔ تلنگانہ کے عادل آباد شہر میں جمعہ کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ بھوک لگنے کا بہانہ بنا کر ایک نامعلوم شخص نے ایک مقامی شخص سے لفٹ لی اور بعد میں اس کی گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ محلہ رام نگر کے ساکن گوداوری اشوک، جو میونسپل آفس میں واٹر مین کے طور پر کام کرتا ہے، اس کے پاس تقریباً 30 سالہ ایک نامعلوم شخص آیا۔ اس نے اشوک سے کہا کہ اسے شدید بھوک لگی ہے اور وہ اسے اپنی 2 ویلر پر کھانا کھانے کے لیے لے جائے۔ اشوک نے انسانی ہمدردی کے تحت اپنی گاڑی پر اسے ساتھ لے گیا۔ راستے میں دونوں نے NTR چوراہے کے قریب شراب کی دکان پر شراب نوشی بھی کی۔ اس کے بعد نامعلوم شخص نے اشوک کو پیچھے بٹھا کر شہر میں چکر لگایا۔ جب اشوک کو اس کے مکان پر اتار دیا تو وہی شخص 2 ویلر لے کر رفو چکر ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اب معاملہ جو ہے CCTV کیمرے کے فوٹیج میں جو گھر کے پاس لگے ہوئے تھے، اس میں چور اور چکے کی تصویر بھی آ چکی ہے۔ ہوشیار ناظرین گرامی، اگر آپ اپنے بچوں کو گرم چائے پلاتے ہیں تو اس سے بچے کی جان جا سکتی ہے۔ آندھرا پردیش کی ضلع اننت پور کے علاقے یاڈیکی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 4 سالہ بچہ غلطی سے گرم چائے پی لینے کے باعث دم توڑ گیا۔ واقعہ 3 دن قبل پیش آیا، جب بچے نے گھر میں رکھے فلاسک میں موجود چائے کو پینے کا پانی سمجھ کر پی لیا۔ چائے بہت گرم ہونے کی وجہ سے بچہ جھلس گیا، بے ہوش ہو گیا۔ مقامی چنکیشو سامی کالونی میں رہنے والے راما سامی اور چامنڈیشوری کے 2 بچے بتائے گئے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ فلاسک میں چیزیں جو بھی رکھی جاتی ہیں گرم رہتی ہیں، اس سے اگر اچانک جائے تو حلق بھی جل سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، لاہور میں تحریک لبیک چل رہا، یہ ایک احتجاج ہے۔ غازہ پٹی میں ہوئے منصوبہ بند غزہ جنگ بندی کو لے کر کے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ احتجاج پرتشدد ہو گئی تھی تو پولیس نے فائرنگ کی، 11 کارکن جاں بحق ہوئے ہیں، 50 سے زائد زخمی۔ اسلامی تنظیم تحریک لبیک پاکستان TLP جس کو کہا جاتا ہے، اس کے کارکن جمعرات سے مختلف شہروں میں احتجاج کر رہے تھے اور جو اب پرتشدد جھڑپوں میں تبدیل ہو گئے۔ مظاہرین نے دارالحکومت لاہور میں فلسطین کے حق میں ریلی نکالنے کا اعلان کیا اور اس مقصد سے قافلے کی شکل میں شہر کی جانب مارچ کیا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں علاقے میں شدید کشیدگی پھیل گئی۔ پنجاب پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی، 11 کارکن جاں بحق ہوئے اور 50 سے زائد زخمی۔ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی نے الزام لگایا ہے کہ پنجاب پولیس نے ہمارے 11 کارکنوں کا قتل کر دیا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔